جنرال کا مری بغیر ویزا آنا، یہ تمام چیزیں تو چھوڑے. میں نے آپ کو پاکستان کے سابقہ جو سیکرٹری فارن افیئرز تھے ان کا بیان سنایا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ نواز شریف ہمیں کہتا تھا کہ انڈیا کے حوالے سے ہاتھ ہولا رکھ کے ان کے اوپر کوئی بیان نہ دے. اس کا کوئی جواب آپ نے ان کے منہ سے سنا؟ میں 7-8 سوال اس سے آگے کرتا ہوں. پہلا سوال یہ کہ کلبھوشن کے اوپر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا بنی جب آپ نے سرونگ آفیسر کو پکڑا پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے، دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہوئے؟ آپ اس کے اوپر کیوں خاموش رہے؟ آپ نے کس کو فائدہ پہنچایا؟ کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں لے جانے کے لیے کیا ڈر تھا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ نے انڈیا کی مدد کی؟ مودی کی حلف برداری میں جب آپ گئے، کس سے آپ ڈر رہے تھے کہ آپ نے حریت رہنماؤں سے ملاقاتیں نہیں کی؟ پاکستان کے دفتر خارجہ کو آپ نے بلوچستان میں انڈیا کی دہشت گردی کی کارروائیاں، اس کے اوپر بات کرنے سے آپ نے کیوں وزارت خارجہ کو منع کیا؟ آپ نے انڈین کے سامنے، بھارتیوں کے سامنے دو قومی نظریے کو رد کیوں کیا؟ آپ کی اس بیان کی کیا وجہ تھی کہ بھارت جسے پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوچھتے ہیں؟ آپ کس کو خوش کر رہے تھے؟ امریکہ جا کے، پاکستان میں تو بڑی دین کی بات کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، امریکہ جا کے ان کے سامنے یہ بیان دینے کی ضرورت اور کس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لبرلی کرپٹ ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، عمران خان بڑا اسلامسٹ ہے، دین کی طرف راغب ہے؟ آپ کس سے ڈر رہے تھے؟ اوباما کے سامنے بیٹھتے ہوئے کس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی؟ پاکستان ایک طرف دہشت گردی کا شکار بھی تھا اور ہم اپنے جنازے بھی اٹھا رہے تھے. اس وقت پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ ڈومور کے حکم کیوں بجا لاتے تھے؟ اور بڑی بات ہوئی ماضی کی تو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کے بعد کس سے ڈرتا، کیا خوف تھا؟ آپ پیچھے ہٹنے کا کہتے ہیں. میرے پاکستانیوں، ان کی ڈپلومیٹ سے ملاقاتیں، ان کے لابیسٹ سے ملاقاتیں، اور پھر اسی گریٹر گیم پلان جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی تمام چیزیں، وہ تمام حقائق آپ کے سامنے آ چکی ہے. ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ بھول گئے اس قسم کے متنازع اور جھوٹی بیانات، جھوٹی خبریں دے کے آپ بھول گئے ہیں. انڈیا کا بھی یہ خیال ہوگا نواز شریف نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی، کیونکہ کاروباری تعلقات رکھتے تھے، چپ کے ملاقاتیں کرتے تھے، ڈان لیکس کرتے تھے، پھر نواز شریف کے بیانات پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پھر ڈان لیکس 2 ہوتا ہے. 20 سپتمبر کے بعد ان کے بیانات دیکھیے. لیکن عمران خان حکومت میں تھے، جب انڈیا نے جارحیت کی کوشش کی، ان کو عمران خان نے اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. میں آخر میں اپنی گفتگو کا خلاصہ کروں گا، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان نے کیا کہا تھا میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اقوام عالم میں جو ہمارے جذبات تھے، مسلمانوں کے جذبات تھے، اربا مسلمانوں کے جذبات تھے، جو مغرب ہماری دل آزاری کرتا تھا، اس کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے. جب عمران خان کشمیر کے اوپر 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں بحث نہیں ہوتی، عمران خان پرائم منسٹر بنتے ہیں، عالمی سطح پہ کشمیر کا مقدمہ اور کشمیر کا سفیر بنتے ہیں. 1 سال کے اندر 3 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوتی ہے. کشمیر انڈیا کا اندرونی نہیں بلکہ وہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو جاتا ہے. پوری دنیا میں ایک بحث ہوتی ہے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے اوپر. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور بات کی، فلسطین کے حوالے سے جب سوال ہوا تو عمران خان نے جو جواب دیا اس سے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ سازشیں کرنے پہ اتر آئے.
پرائم منسٹر عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میرے لوگ کیا کہیں گے، میں اپنے عوام کو کیا جواب دوں گا. پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. عقیدے کی بات ہوئی، عمران خان نے اپنے عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو فلسطین کا وہ ترجمان بنا، کشمیر کا وہ سفیر بنا. عالم اسلام کی جس انداز سے انہوں نے مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا کہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا لیکن ہم دہشت گردی کا شکار تھے، انڈیا کی دہشت گردی کا شکار تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے پاکستان دنیا میں امن کے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے. انڈیا کا اصل نظریہ اور سوچ دنیا کے سامنے رکھی. پہلی دفعہ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھا کہ مودی کا جو فلسفہ ہے، جو آر ایس ایس کا نظریہ ہے، جو انڈیا دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کے حوالے سے باتیں ہونی لگی. یہ پہلے نہیں تھا. انڈیا کو شکست ہوئی، دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل پیغام آیا. تو دو چیزیں کیا ہوئی، وہی گریٹر گیم پلان کہ ان کی خواہش ہے کہ اپنی ذات کے لیے ملکی مفاد اب کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں ملکی مفاد کے اوپر، اور ان کو چاہیے پاکستان میں عدم استحکام. اور پھر یہ ملاقات اور یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ان دشمنوں کو اور ان سازشی عناصر کو ناکامی ہوگی، پاکستان سرخرو ہوگا. اور جو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جنگ بہت بڑی ہے، اور میں نے یہ کہا تھا، میں نے کسی کے اوپر غداری کا فتویٰ نہیں لگایا تھا. میں نے کہا کہ اگر کوئی اس بڑی جنگ میں نادانی کی وجہ سے مہرہ بن رہا ہے تو ان کو ہم خبر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے تمام حقائق رکھ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی ذات اور اپنی کرپشن، اپنا پیسہ بچانے کے لیے ان چیزوں پہ اتر آئے تو ان کے اوپر کیا بات کرنی. اگر کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، کوئی 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہو، تو کسی کو ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی. کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسمبلی کا جو ممبر ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے؟ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور اسی پوری گیم پلان کا خلاصہ میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا تھا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. اپنی قوم کو افسوس سے کہتا ان کے ساتھ سارے پاکستان کے دشمن ملے ہوئے، ہندوستان سب سے آگے، اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا. اسرائیل اور انڈیا کی لابی اکٹھی کام کرتی ہے امریکہ میں. میں امریکہ کا سسٹم جانتا ہوں، لابی اسٹور آئی پیک ہے جو اسرائیل کی لابی ہے، وہ سب سے تگڑی لابی ساری مڈل ایسٹ کی امریکہ کی پالیسی ہے، اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ مل کے انڈین لابی بہت مضبوط ہے. یہ ان کے پوری طرح ان کے ساتھ مل کے، اور ان کا ہمارا ریپرزینٹیو کون ہے؟ حسین حقانی. وہ حسین حقانی پوری طرح ان کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل سازش چلا ہے. اب یہ دیکھیں وہ کراچی میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، پولیس اور اس کی فوج کی لڑائی ہو گئی. یہ کون؟ ہندوستان کے سارے 72 سال میں کبھی اتنی اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستانی حکومت ہندوستان کی نہیں جو یہ موجودہ ہوا. وہاں تعریفیں ہو رہی ہیں، عمران خان کو نکالا جا رہا ہے، فوج ذلیل ہو گئی ہے، خانہ جنگی شروع ہو گئی. اس چوہے کو، نواز شریف کو ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ جمہوریت کا ہیرو ہے. اپنی دولت بچانے کے لیے یہ بے شرم لوگ آج وہ گیم کھیل رہے ہیں. اور یہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھا، نریندر مودی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، رحیم شریف جنرل وہ دہشت گرد ہے، اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. لیکن نواز شریف بڑا اچھا آدمی ہے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے. اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. میری کیوں نہیں تعریف کرتا وہ؟ کیونکہ ان کا یہ ان کے ساتھ جا کے پورا میرا وعدہ برکت اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہ ان کی سب سے کریڈیبل جرنلسٹ ہے. اس نے کہا کہ کھٹ پانڈور کے اندر کانفرنس میں چھپ کے نواز شریف ملا پاکستانی فوج سے ڈر کے نریندر مودی سے. نواز شریف کا جو پرائمری ایم جب سے ہے یہ بیماری ہے، یہ پیسہ لالچ بیماری ہے. میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں، انہوں نے 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، لیکن خدا پیسہ ہے. اب اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستانی فوج کو ذلیل کرے گا، یہ ملک کو، یہ انڈو اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے گا. یہ حسین حقانی جیسا گھٹیا آدمی جو صرف اور صرف بیٹھ کے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا ہے اور پاکستانی فوج کے خلاف. میرے پاس آئی بی کی بھی رپورٹ آتی ہے، آئی ایس آئی کی بھی آتی ہے. کن کن سے یہ ملتے ہیں، پچھلے دروازے سے کون آتا ہے، یہ کن کو جا کے ملتے ہیں. وہ کوئی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی ہو. ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے. دیکھیں ان کی کہانی تو ختم ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے،
کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ جب ان کی کہانی ختم ہو رہی ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ میں آج پھر وہی چیز ریپیٹ کرتا ہوں، میرے پاکستانیوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہے اور چند لوگ اگر نادانی میں بھی مہروں کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کو ہم خبر دے رہے ہیں۔ پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور دشمن کی ناپاک عزائم انشاءاللہ خاک میں ملائیں گے۔ ان کی تمام چیزیں اور تمام پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب تاریخ لکھی جائے گی، کیونکہ یہ بہت بڑی جنگ ہے، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے تاریخ کے درست سمت پہ کھڑا ہونا ہے یا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو میرے اور آپ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ کہا گیا، جب میں نے ویڈیو کلپس دکھائی تو اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ غداری کے فتوے اور یہ اعمال بتا رہے ہیں۔ کس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو ملک میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے وہ لابیسٹ سے ملے، ڈپلومیٹ سے ملے اور سازشیں کرے؟ وہ یہ ان کے کردار اور ان کے کرتوت بتا رہے ہیں، اور اس کے اگر اوپر ہم خاموش رہیں گے تو ہم ملک کا نقصان کریں گے۔ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو نون لیگ سے بھی ان کے اس بیانیے کے خلاف آوازیں آ رہی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، نظریہ ہے لیکن نظریہ پاکستان پہلے ہے، قومیت ہے